اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اما بعد، وضاحت آیت نمبر 303 سورۃ الانعام. اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی حدیث مبارک اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر عمل کرنا اس کا حکم ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں. یعنی کہ ایک قرآن مجھے دیا گیا ہے اور اس کی مثل اسی کی طرح اس کے ساتھ دیا گیا ہوں. یعنی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں کی پیروی لازم و ملزوم ہے، ضروری ہے. اس کے علاوہ، یعنی ان دونوں کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی کی ضرورت نہیں. یعنی کہ صرف اس کی پیروی کرنی ہے اور اطاعت کرنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا قرآن مجید کے احکامات، ضابطہیات، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ کی احادیث مبارکہ جو آپ نے ارشاد فرمایا پھر وہ کر کے دکھایا. اس کے علاوہ کوئی دوسری کوئی چیز نہیں کہ جس کی پیروی کی جائے، کوئی لازم نہیں ہے، کوئی چیز لازم نہیں ہے اس کے علاوہ. دین کا صرف یہی دین ہے اور اسی پر عمل کرنا لازم ہے، بلکہ ان کا انکار کرنا لازمی ہے جو اس کے علاوہ ہے. جیسا کہ اگلے فقرے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی اور آپ نے اس کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، اپنی سنت کے ذریعے اپنا اس پر عمل کر کے دکھایا. جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں یا قرآن کی تفسیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کم بیشی کی میں معافی چاہتا ہوں. تو یہ میں نے آپ کو نفس مضمون تھوڑا سا اس کا بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب اس کے علاوہ کسی دوسرے بندے کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے. فرمایا گیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی. اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اس ساتھ یہ بھی ہے. یعنی کہ اطاعت اور پیروی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کیونکہ آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی کرتے ہیں. یعنی قرآن حکیم ایک ضابطہ حیات ہے، اس کی چلتی پھرتی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ کسی سردار، کسی نجومی، کسی کاہن کی کوئی اہمیت نہیں. ان کی پیروی کرنا، ان کے احکامات کو ماننا یہ لازم نہیں ہے. کوئی بھی اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اسی طرح کا ہے، آج کے معاشرے میں بھی ہے، جو لوگوں کو غلط راستے بتاتے ہیں. آج بھی لوگ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے اور کوئی کسی طریقے سے. یہ سب جائز نہیں ہے.
آپ نے صرف ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے معیار اور پیروی کے قابل صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا حلال کر لینا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے سیدھے راستے پر چلتے جائیں۔ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک احکام الہیہ یعنی قرآن مجید، دوسرا اپنی سنت۔ جو ان دونوں کو تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔